میرے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ رشتے نہیں ملتے۔ حلال رشتے کے انتظار میں بیٹھی بوڑھی ہوتی عورت کی فریاد۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے خاندان کی رسم ہے کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنا نیچ حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ 7 پشتوں سے اب تک ہم نے کبھی خاندان سے باہر رشتہ نہیں کیا۔ عمر کے 35ویں سال میں پہنچی ہوں، اب تک میرے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا، جبکہ غیر خاندانوں سے کئی ایک رشتے آئے، لیکن مجال ہے کہ میرے والدین یا بھائیوں نے کسی سے ہاں بھی کیا ہو۔ میرے دلی جذبات کبھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ میں راتوں میں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھاؤں اور دھاڑے مار مار کر والدین سے کہوں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، خدا را میری شادی کرا دیں، اگرچہ کسی کالے کلوٹے چور سے ہی سہی، لیکن میری شادی تو ہو۔ لیکن حیا اور شرم کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہوں۔ لیکن یہ ایک میرا مسئلہ نہیں ہے، میرے معاشرے کی ہر اس لڑکی کا مسئلہ ہے جس کی عمر بیتی جا رہی ہے لیکن رشتہ نہیں ہو رہا۔ سوچ سوچ کر میرا برا حال ہو گیا ہے کہ میں کس طرح وقت گزاروں۔ میں اندر سے گھٹ گھٹ کر زندہ لاش بن گئی ہوں۔ شادی بیاہ اور تقریبات میں جب اپنی ہمجولیوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی ہوں تو دل سے دردوں کی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ یا خدا، ایسے پڑھے لکھے جاہل ماں باپ کسی کو نہ دینا جو اپنے خاندان کی ریت و رسم کو نبھا کر اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر دیں، ان کو اپنی دہلیز پر ہی بوڑھا کر دیتی ہیں کہ ذات میں ہی رشتہ کرنا ہے، اس سے باہر نہیں۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے واپس آ کر والدین کے سامنے کھڑی ہو جاؤں کہ لو اب اچھی طرح نبھاؤ اسے 7 پشتوں کا رسم۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤں اور کسی سے کہوں مجھے بیوی بنا لو، لیکن پھر خیال آتا ہے اگر کسی برے انسان کے ہتھے چڑھ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ میرے درد کو مسجد کا مولوی صاحب بھی جمعے کے خطبے میں بیان نہیں کرتا کہ جوان اولاد کو زیادہ دیر گھر پر نہیں بٹھاتے، اس کی شادی کر دو۔ مولوی صاحب ذرا تو بھی تو سن، رات کو جب ابا حضور اور اماں ایک کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، بھائی بھابھی اپنے اپنے کمروں میں بھابھیوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تب مجھ پر کیا گزرتی ہے وہ صرف میں اکیلی ہی جانتی ہوں۔ اے حاکم وقت، تو بھی سن لے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں رات کے وقت جب ایک عورت نے درد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا، اگر خدا کا ڈر اور قیامت میں حساب دینے کا ڈر نہ ہوتا تو آج رات اس چارپائی کے کونوں میں ہلچل ہوتی، مطلب میں کسی کے ساتھ کچھ کر رہی ہوتی۔ فاروق اعظم نے جب یہ اشعار سنے تو تڑپ اٹھے اور ہر شوہر کے نام حکم نامہ جاری کیا کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے 3 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ اے حاکم وقت، تم بھی سن لو، اے میرے ابا حضور آپ بھی سن لیں، اے میرے ملک کے مفتی اعظم، اے میرے محلے کی مسجد کے امام صاحب آپ بھی سن لیں، اے میرے شہر کے پیر صاحب، میں کسی کے ہاتھوں اپنا لہو تلاش کروں، مجھے اگر شیطان نے بہکا دیا تو اس کا گناہ آپ سب کے سر پر ہوگا، کون میرے درد کو سمجھے گا۔ میری 35 سال کی عمر گزر گئی لیکن میرے ابا کا اب بھی وہی رٹ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی خاندان سے باہر ہرگز نہیں کروں گا۔ اے اللہ گواہ رہنا، بے شک تو نے میرے لیے بہت اچھے رشتے بھیجے اور میں اس بات کو جانتی ہوں، لیکن میرے گھر والوں نے وہ رشتے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کچھ سال بعد میرا ابا تسبیح پکڑ کر یہی کہے گا کہ بچی کا نصیب ہی ایسا تھا۔ اے لوگو، مجھے بتاؤ، کوئی شخص تیار کھانا نہ کھائے اور بولے تقدیر میں ایسا تھا تو وہ پاگل ہے یا عقل مند؟ پاک اللہ نوالے منہ میں ڈلوائے، کیا
यूं ही इस मिसाल کو سامنے رکھ کر سوچے کہ میرے اور میرے جیسی کئی اور لڑکیاں ایسی ہیں، اللہ ان کے اچھے رشتے بھیجے، لیکن والدین نے یا بعض نے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کہتے پھرتے ہیں کہ جی نصیب ہی میں کچھ ایسا تھا۔ خدا را اپنی بچیوں پر رحم کھائیں۔ میں نے اکثر لوگوں کے گھر اپاہج معذور بچے دیکھے ہیں جو خاندان والوں کی شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ باز آ جائیے ایسے رسومات سے جس کا ہمارے اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اسلام میں تو ذرا بات ہے ہی نہیں، اور خاندان کا بھی ایسا کوئی رواج نہیں کہ خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی۔ یہ ہر لڑکی اس لڑکی کی آواز ہے جو ماں باپ کی عزت کو سنبھال کر خود بوڑھی ہو جاتی ہیں لیکن شادی کا تقاضا نہیں کرتی۔ خدا را اس پوسٹ کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ یہ آواز ہر اس ماں باپ کے کانوں تک پہنچ جائے جن کے گھر میں جوان بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ میرا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ہر وہ بیٹی میرے لیے دعا کرے اور میرا چینل سبسکرائب کر دے۔